کے لیے، 12ویں سرکار کے جلد ظہور کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی تخیرت فی اشعة انوارہ افہام الموحدین وتقاصرت دون ادراک کمالہ اوہام المتوہمین، الحمد للہ الذی توحد بالعظمۃ والعلاء وتفرد بالجود والکبریاء، لا یبلغ مدحتہ القائلون، سبحان اللہ عما یصفون، بلند تر صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على آل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مجلس اعزاء کی مقبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ والفجر کی فضیلت میں معصوم سے یہ روایت، یہ فرمان نقل ہوا ہے کہ فرمایا یہ سورہ اقرؤوا فی فرائضکم و نوافلکم، اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں سورہ والفجر کی تلاوت کیا کرو، فإنہا سورۃ الحسین بن علی علیہ السلام، سورہ والفجر سورہ حسین بن علی علیہ السلام ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے نام کا سورہ ہے۔ جس شخص نے اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کی، وہ بروز قیامت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا۔
ایک صحابی نے پوچھا مولا کیفا صارت سورۃ الحسین علیہ السلام، یہ سورت کیسے سورۃ الحسین بن گئی ہے؟ آپ نے اس سورت کی ان آخری آیات کو بطور دلیل بیان فرمایا جن میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے مولا نے فرمایا یہ خطاب امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ ان آیات کے بارے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، شان نزول مختلف، ہر مفسر نے اپنے مذہب و مسلک کے مطابق شان نزول بیان کیے ہیں۔ بعض نے اپنے پیشواؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس سے خطاب ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے وقت مرگ ملائکہ آپ کے کان میں یہ آیت پڑھیں گے۔ لیکن ان آیات کے اندر خود آیات کا بیان ایسا ہے کہ وہ خود معیار پیش کرتا ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ ہنگام مرگ وقت موت کیا کہا جائے گا؟ ندائے قدرت آئے گی اور اس مرنے والے سے یہ خطاب ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان کے مقام پر فائز نفس۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ خطاب الہی ہوگا یہ نفس جس سے خطاب پروردگار ہے اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ موت کو سامنے دیکھ کر، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نفس کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ اب ذرا وقت مرگ کے حالات پڑھ لیں ان احباب کے، ان بزرگوں کے جن کی شان میں تم نے اس آیت کو موڑا، اپنی تفسیروں میں جنہیں تم نے مصداق بنایا کہ وقت مرگ ان کی حالت کیا تھی۔ موت کا سن کر، موت کا جب خوف لاحق ہوا، کن حالتوں میں مبتلا تھے، کس حالت سے گزر رہے تھے۔ آپ کو بہت ساری اور چیزیں مل جائیں گی لیکن تاریخ کہیں یہ گواہی نہیں دے گی کہ اس وقت وہ بڑے اطمینان کی حالت پر فائز تھے۔ یہ تاریخ گواہی نہیں دے گی۔ تاریخ میں وہ ہستی، ابھی ہم ظاہر ہے منزل شہادت سے دور ہیں، لیکن وہ ہستی کہ جو وقت شہادت، وقت نزع، آخری وقت، تاریخ نے گواہی دی کہ اطمینان کی آخری منزل پر جو ہستی فائز تھی وہ مولا حسین ابن علی تھی۔ پتہ نہیں آپ نے یہ روایت سنی ہے یا نہیں، جب مظلوم کربلا آخر وقت تھا،
ذوالجناح سے زمین پر آ چکے تھے. ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 40واں قاتل ہے شمر. کسی کو جرأت نہیں تھی جا کے فرزند رسول خدا کا سر تن سے جدا کرے. بڑھتے تھے، لشکر سے نکلتے تھے، جائیں فرزند رسول کا گلا کاٹیں، انعام پائیں، لیکن نہیں. راوی کہتا ہے واللہ ما رأیت مقصورا، مجھے اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا نڈھال جس کے 18 بھائی شہید کر دیے گئے ہوں، جس کے انصار و اعوان شہید کر دیے گئے ہوں، جس کے اہل خیام نرغ اعدا میں ہوں، اور وہ اتنے سکون میں ہو. راوی کہتے جوں جوں حسین کا وقت شہادت قریب آتا جا رہا تھا، میں مشاہدہ کر رہا تھا آپ کے نور رخ انور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. واللہ قد شغلنی نور وجہہ، وہ شخص جو گلا کاٹنے کے لیے آیا ہے اس کا بیان ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم حسین کی اطمینان آمیز سانسیں اور حسین کے چہرے کا نور دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا. بھلا یہ گلا بھی سر سے، یہ تن بھی سر سے جدا کیا جاتا ہے. یہ حسین ہے جو آخری وقت میں اطمینان کی اس منزل پر فائز ہے. ندائے قدرت آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، میرے حسین اے اطمینان کے مقام پر فائز حسین اب آ جا. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ. فادخلی فی عبادی، حسین میرے بندے تیرے انتظار کر رہے ہیں، میرے رسول میرے حبیب تیرے انتظار میں ہے. ماں فاطمہ زہرا تیرا انتظار کر رہی ہے. علی شیر خدا حسین تیرے انتظار میں ہے. انبیاء تیرے انتظار میں ہیں. بس آ جا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی. یہ حالت، یہ مقتل کی گواہی، یہ قاتل کی گواہی، وہ مولا امام صادق کی گواہی، یہ گواہی دیتے ہیں کہ سورہ والفجر سورۃ الحسین ابن علی ہے. ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اس سورہ کی ابتدائی آیات اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہیں، ان پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. والفجر ولیال عشر، خدائے ذوالجلال قسم کھا رہا ہے کس کی؟ فجر کی اور 10 راتوں کی. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم خدا نے کھائی، 10 راتوں کی قسم خدا نے کھائی. والشفع، خدا نے جفت کی قسم کھائی.
والشفع والوتر، اور طاق کی قسم کھائی، واللیل اذا یسر، اور اگلی قسم کیا ہے؟ رات کی، جب رات چھٹ جائے، سحر ہو جائے، رات کی تاریکی ختم ہو جائے۔ پھر یہ قسمیں کھانے کے بعد کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، آیا صاحبان عقل کے لیے، جو بے عقل ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کی بات نہیں ہو رہی، جو تأمل اور تفکر سے کام نہیں لیتے ان سے خطاب نہیں ہے، لیکن جو صاحبان عقل ہیں، جن کے پاس عقل ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، قرآن ان کے سامنے ایک تعجب والا سوال رکھتا ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یہ جو پے در پے میں نے قسمیں کھائی ہیں، بھلا اس میں صاحبان عقل کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا قسم ہو سکتی ہے؟ بعض مفسرین نے ان مظاہر کائنات کی تفسیر کی، ان کی تاثیر بیان کی اس دنیا میں کیا ہے۔ والفجر، فجر کی قسم، فجر انسان کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے، اگر ایک دن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں، فجر جو روزانہ ہو جاتی ہے اور ہم اٹھ بیٹھتے ہیں، اپنی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں، اپنی حرکت شروع کر دیتے ہیں، ایک دن فجر نہ ہو اور پھر نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ ختم، نظام کائنات ختم۔ کتنی دیر اندھیرے میں گزارے گی یہ کائنات، بغیر نور کے گزارے گی یہ کائنات۔ بس کائنات کا دار و مدار کس پہ چل رہا ہے؟ فجر پہ۔ اب یہ فجر کیسے ہو جاتی ہے؟ ہم آسان سمجھتے ہیں کہ فجر کا ہو جانا، لیکن افلاک نے کتنی گردش کی، کہکشاؤں نے کتنی گردش کی، سورج نے کتنی منزلیں طے کی، زمین نے کتنی منازل طے کی، تب جا کے ایک فجر ہو گئی۔ لیکن میرے آپ کے لیے بڑا آسان ہے، کتنی فجریں گزر گئیں، ہم نے تأمل نہ کیا۔ قرآن دعوت دیتا ہے، ذرا غور کر اس مظہر کائنات میں، فکر کر اس کی اہمیت پر، کون لاتا ہے یہ فجر؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ اب کون سی ہیں یہ 10 راتیں؟ مفسرین نے مختلف تخمینے لگائے، مختلف روایات بیان کی۔ بعض نے کہا یہ ذی الحج کی مہینے کی پہلی 10 راتیں، اول ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کی راتیں۔ لیکن کوئی 10 ایسی راتیں ہیں جو اپنی اہمیت میں فجر کی اہمیت سے کم نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، نظام کائنات میں جہاں رب کائنات فجر کی قسم کھا رہا ہے، تو اس فجر کا ردیف اس مطلب کو بنانا ہے جو اپنی اہمیت میں فجر کی اہمیت سے کم نہ ہو۔ اگر تولا جائے ترازو میں تو جس وزن پہ فجر تل رہی ہو اسی وزن پہ یہ 10 راتیں تل رہی ہوں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ آئی ٹی کے شعبے سے ریلیٹڈ احباب، میتھمیٹکس کے شعبے سے ریلیٹڈ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا پورا کمپیوٹر کی لینگویج 2 کوڈز پر،
جفت اور طاق پر۔ اچھا، ایک دن جفت اور طاق کو اٹھا لیتے ہیں، ایک دو عدد ہے نا، ایک دو میرے ساتھ تھوڑا سا بولتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں انشاءاللہ پرسہ دیں گے، لیکن تھوڑا سا ان آیات پہ پیغام رکھتی ہیں۔ ایک دو کاؤنٹنگ کو ایک دن اٹھا لیتے ہیں۔ آج کیا ہوگا؟ آج جب ہم صبح اٹھے، کاؤنٹنگ نہیں ہے ہماری قاموس میں۔ صبح صبح دودھ لینا ہے، کاؤنٹنگ نہیں ہے، دودھ والا آ گیا، اب یہ نہ کہنا کتنا لینا ہے، کیونکہ کتنا نہیں ہے آج فگر نہیں ہے۔ کیسے سمجھائیں گے دودھ والے کو کہ میں نے کیا لینا ہے، کتنا لینا ہے؟ کوانٹیٹی کیسے سمجھائیں گے؟ وہ آپ کو بتانا چاہے کہ قیمت کیا ہے، کیسے بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے۔ آفس کتنے بجے جانا ہے آفس؟ گھڑی نہیں ہے، کیونکہ 1 2 3 نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے صبح 8 بجے مجلس ہوگی، 8 نہیں ہے۔ کل آج بڑی آسانی سے ہم نے اعلان کر دیا بھائی کل صبح 8 بجے مجلس ہوگی، سب لوگوں کو پتہ چل گیا، عین وقت پر آ گئے، یا پتہ تھا تھوڑے آگے پیچھے۔ اگر کل اعلان کرتے وقت 8 ہی نہ ہوتا، توجہ فرما رہے ہیں، 8 کا عدد نہ ہوتا، کیا اعلان کرتے بھائی کتنے بجے پہنچنا ہے؟ آپ کہتے نہیں نہیں اشاروں سے بھی نہیں، یہ بھی تو 1 2 3 اس طرح نہیں کرنا۔ بینک، کاروبار، سارا کچھ ٹھپ۔ اگر جفت و طاق انسانی معاملات سے نکال لیے جائیں، کائنات انسان کا نظام ختم۔ یا اللہ، تو آج کیسی قسمیں کھا رہا ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ کسی رات کے چھٹ جانے کی قسم ہے، یہ بھی ایسے سمجھ نہیں آئے گا۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ لمبا نہ کروں بات کو، مختلف مفسرین نے مصداق بیان کیے، لیکن وہ مصداق جو آج کی دن سے مناسبت رکھتا ہے، ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ والفجر بار الہا، کس فجر کی قسم ہے؟ دیکھیں، 2 پیرالل نظام چل رہے ہیں، ایک نظام کائنات، ایک نظام ملک و ملکوت، ایک نظام میں اسے تعبیر کروں گا ناسوت، انسانیت سے ہے یہ لفظ، ناسوت، انسان سے۔ کائنات کے نظام میں ہم نے دیکھ لیا چند منٹوں کی گفتگو میں کہ فجر کی کیا اہمیت ہے۔ دس راتیں ہیں کوئی، ان کی کوئی اہمیت ہے؟ جفت اور طاق کی کیا اہمیت ہے؟ رات کے اندھیروں کے چھٹ جانے کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے پیرالل ایک عالم انسانیت ہے جو کنسیپچول ہے، جو مادی نہیں ہے۔ میں کی خصوصیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ میرا دایاں بایاں نہیں ہے سیلف کا، وہ دایاں بایاں ہے تو میرے باڈی کا ہے، مادے کا ہے، فزیکل ورلڈ کا ہے۔ انسان عقل کے مقام پر، انسان ادراک کے مقام پر، انسان شعور کے مقام پر، وہاں دایاں بایاں نہیں رکھتا، وہاں اس کا وزن اور ویٹ نہیں ہے، وہاں سرد گرم نہیں ہے، وہاں ایک نظام چل رہا ہے، اور وہ نظام ہے تو ہم اس نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔
اگر میرے حواس باختہ ہو جائے، اگر میری عقل چلی جائے تو نہ تقریر ہوگی، نہ تحریر ہوگی، نہ کمائی ہوگی، نہ ارننگ ہوگی، نہ لرننگ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر فزیکل ورلڈ کے ساتھ میں چل رہا ہوں تو اپنی مینٹل جو میری ورلڈ کہہ دے یا دنیا ہے ذہن کی، عقل کی، اس کے سہارے چل رہا ہوں، وہ نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے مقومات میں فجر نہ ہو، یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ یہاں جفت و طاق نہ ہو، اب اس پہ پورے باقی کائنات کا بھی انہی جفت و طاق پہ مدار ہے۔ جو وہاں کی دنیا ہے وہاں بھی اگر مصادیق نہ ہوں تو یہ نظام نہیں چل پائے گا۔ وہ نظام انسان ہے، انسانی زندگی کا نظام ہے۔ یہ انسانی زندگی کا نظام کس پر قائم ہے؟ وہ حق و حقانیت کا نظام کس پر قائم ہے؟ وہ ایک فجر پر قائم ہے۔ وہ فجر کون سی ہے؟ وہ فجر طلوع محرم، والفجر یعنی طلوع محرم، محرم کے چاند کے نظر آنے کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان 10 راتوں کی قسم جو کربلا میں علی زادیوں نے گزاری، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جوڑی کی قسم، شہزادہ حسن و حسین کی قسم اور ان کے تاب باپ علی مرتضیٰ کی قسم۔ اگر اس کائنات میں، اگر نظام اسلام میں طلوع فجر نہ ہو، اسلام علی الاسلام السلام، آج اسلام نہ ہوتا اگر طلوع محرم نہ ہوتی، اور یہی میرے مولا امام حسین نے بتا دیا تھا، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلَ یزید، یزید جیسا حاکم آ جائے اور کربلا بپا نہ ہو تو پھر اسلام پر سلام ہو، اسلام کا جنازہ اٹھ گیا۔ اگر طلوع محرم نہ ہو، محرم کی 10 راتیں نہ ہوتی، اگر حسن و حسین اور ان سے پہلے ان کے بابا علی کی قربانی نہ ہوتی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور حسن و حسین و امام مظلوم کربلا کی قربانی کے بعد بنی امیہ کی بنائی ہوئی تاریک رات، ظلم کی رات چھائی ہوئی تھی، ناانصافی کی رات چھا گئی تھی عالم اسلام پر، کفر کی، شرک کی رات چھا چکی تھی عالم اسلام پر۔ یہ رات چھٹی ہے تو کیسے؟ یہ حسین کی قربانی کے صدقے میں چھٹی۔ پھر اس صورت میں اب وقت نہیں ہے، صرف ایک اشارہ کر دوں۔ اس صورت میں بہت سارے ان کی طرف اشارہ کرنے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، قوم عاد کا قصہ، ان کے ظلم، انہوں نے کیا کلچر ڈیولپ کیا تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر سمود کے کلچر کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ سمود نے کیا کلچر ڈیولپ کر لیا تھا۔ آج بھی ہم، آج کا دور اس کلچر پہ نہیں پہنچا جس کی طرف یہاں قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، بڑے بڑے پہاڑوں اور بلند و بالا پہاڑوں پر انہوں نے کتنے عالی شان مکانات بنائے ہوئے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد،
یہ آج کے کلچر کو نہ دیکھیں، پہلے بھی کوئی ایسے کلچر گزر چکے ہیں جس میں اتنے بڑے بڑے برج، اتنے بڑے بڑے کہ اللہ لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ پھر قرآن و فرعون ذی الاوتاد، پھر فرعونی کلچر کی طرف قرآن توجہ مبذول کرواتا ہے۔ ایک داستان اقوام ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے، ابتدا اور انتہا میں کربلا ہے۔ ابتدائے سورہ میں اور انتہائے سورہ میں کربلا، درمیان میں ارم ذات العماد، سمود، فرعون ذی الاوتاد، کیسا ظالم جو اپنے مخالفین کے ہاتھ تختے پہ رکھ پر میخیں گاڑ دیتا تھا، زندہ زندہ کے پاؤں میں میخیں ٹھوک دیں، ہاتھ میں میخیں ٹھوک دیں، سینے میں میخ ٹھوک دیں۔ یہ فرعون گزرے، لیکن الذین طغوا فی البلاد فصب علیہم ربک صوت عذاب، ایک سنت پروردگار ہے کہ جو فرعون کر لے، قوم سمود و عاد جتنے کلچر ڈیولپ کر لیں، جب بھی کوئی قوم راہ خدا سے ہٹتی ہے تو فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر عذاب کا تازیانہ اس پر خدا برساتا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا امت پیغمبر پر چھائی ہوئی رات ظلم کی، تمام وہ مظاہر جو سابقہ اقوام کے کلچر میں تھے وہ آ گئے تھے یزیدی کلچر میں۔ اسلام میں وہ مظاہر، وہ ثقافتی جو سمبلز تھے وہ جمع ہو گئے تھے۔ یہاں قربانی دی کس نے؟ مظلوم کربلا نے، سید الشہداء نے، اور پھر مظلوم کربلا کی قربانی کے صدقے میں یہ رات ایسی چھٹی، بنی امیہ کے ظلم و جہالت و بربریت و استبداد کی تاریخ رات واللیل اذا یسر ایسی چھٹی کہ اب قیامت تک عالم اسلام کے آفاق پر ایسے اندھارے نہیں آئیں گے۔ حسین وہ نور دے گئے کہ تا روز قیامت یہ عالم اسلام کا مطلع نورانی رہے گا، صاف رہے گا، ہر حق کا راستہ تلاش کرنے والے کو حق سامنے جلی نظر آتا رہے گا۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کی یہ جو قربانی جس کی یاد میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس قربانی کا عالم اسلام پر اثر کیا ہے، امپیکٹ کیا ہے کہ وہ رات چھٹ گئی اور قیامت تک کے لیے چھٹ گئی۔ اب اس روشنی میں کوئی آنکھیں بند کر لے، حق کو نہ دیکھے تو وہ بدقسمت ہے، وہ شقی ہے جسے یہ منار ہدایت نظر نہ آئے۔ بس عزیزان گرامی، بنی امیہ کے ظلم کی رات، اس کو سحر تک لے جانے کے لیے آسمان ولایت کے کتنے نجوم ستارے قربان ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے۔ پہلے اصحاب اور پھر بنی ہاشم کے نوجوان۔ جب بھی کوئی جوان شہید ہوتا تھا، ایک نجم من نجوم السما گویا ڈوب جاتا تھا۔ اب اس رات کے سحر ہونے کا وقت قریب ہے اور حسین اکیلا رہ گیا ہے، تنہا رہ گیا ہے۔
نظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ مولا ان خیموں میں گھوم رہے ہیں، اصحاب کے خیموں میں آئے، کوئی صحابی نظر نہیں آیا۔ اولاد علی کے خیموں میں آئے، خیمے خالی ہیں۔ اولاد عقیل کے خیموں میں آئے، خیمے خالی ہیں۔ ایک ایک خیمے کا مشاہدہ کر کے حسین ایک جملہ ادا کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب دیکھا نا کوئی نہیں ہے، سب چلے گئے، پھر مظلوم کربلا نے ایک آواز دی، این مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کہاں ہو، میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ این ہانی ابن عروہ، ہانی ابن عروہ کہاں ہو، حسین ڈھونڈ رہا ہے۔ این حبیب ابن مظاہر، میرے حبیب کہاں ہو، حسین اکیلا ہے، کہاں چلے گئے۔ این زہیر ابن قین، زہیر ابن قین کہاں ہو، تمہارا مولا تنہا ہے۔ این علی الاکبر، میرے علی اکبر کہاں ہو، میرے اون محمد کہاں ہو، میرے قاسم کہاں ہو، میرے عباس علمدار کہاں ہو۔ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، اے وادی صفا کے بہادروں دلیروں کہاں ہو، اے میدان جنگ کے شاہ سواروں تم کہاں رہ گئے۔ مالی انادیکم فلا تجیبون، پہلے حسین بلاتا تھا تم دوڑ کر آ جاتے تھے، کیا ہوا آج میری غربت پہ تم جواب نہیں دیتے، کیا ہوا میں تمہیں بلا رہا ہوں میرا جواب نہیں دیتے۔ وَأَدْعُوكُمْ فَلَا تَسْمَعُونَ، میں تمہیں پکارتا ہوں تم میری آواز نہیں سنتے۔ پھر کیا فرماتے ہیں، میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، فَهَٰذِهِ نِسَاءُ الرَّسُولِ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جن کے پردے خطرے میں ہے۔ میرے عباس کہاں ہو، میرے اکبر کہاں ہو، میرے قاسم کہاں ہو، اور میرے شریف اصحاب کہاں ہو۔ رسول کی بیٹیوں کے پردوں کا سوال آ گیا ہے۔ نرغ اعدا میں علی کی بیٹیاں ہیں، باغیوں نے آگے بڑھنا، خیموں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اٹھو ذرا، قوموا من نومتکم، نیند سے جاگو نا، ذرا علی کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرو۔ اجرکم علی اللہ، پوری تسلی سے پرسہ دیتے آئے۔ النحول، نواسق التاریخ کے جملے، حسین حال سنا رہے ہیں اپنے اصحاب کو علی کی بیٹیوں کا۔ فرماتے ہیں دیکھو رسول زادیاں اکیلی رہ گئی ہیں، تمہارے فراق نے انہیں ضعیف اور نحیف بنا دیا ہے۔ اٹھو ذرا، نیند سے اٹھو نہ جاگو، یہ لعینوں کے نرغے میں رسول کی بیٹیاں ہیں، اٹھو رسول اللہ کی بیٹیوں کی لٹتی چادریں بچاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن آج نیند موت کا جام پی کر، شہادت کا جام پی کر سو گئے ہیں یہ انصارو۔ عزیزان، میرے مولا کا امتحان ہے، ظاہر ہے کوئی نہیں اٹھا۔ جب یہاں سے جواب نہیں ملا، پھر حسین نے ایک استغاثہ بلند کیا۔ میدان کربلا میں پھر ایک استغاثہ بلند ہوا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا،
حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. یہ حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے میدان کربلا میں. اے کربلا کے ماننے والوں، آج آپ کا مولا غریب ہو گیا، میدان کربلا میں بلا رہا ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا، ہے کوئی ہماری فریاد سننے والا. من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول کے حرم کی حفاظت کرنے والا. اس آواز میں کوئی نہ درد تھا اور تو کوئی جواب نہیں دیا کسی نے، لیکن خیموں کے دروازے پر ایک کوہرام مچا. جب حسین جلدی سے آئے نا کہ کیا ہوا، کیا دیکھا کہ حجت خدا علی اصغر نے اپنا پنگھوڑا چھوڑ دیا ہے، اپنے آپ کو پنگھوڑے سے گرا دیا ہے. کیا ہوا بیبیوں؟ عرض کرنے لگی جب سے نصرت کا استغاثہ مولا آپ نے بلند کیا ہے، علی اصغر کو سکون نہیں ہے. بابا علی اصغر حاضر ہے تیری نصرت کے لیے. اجرکم علی اللہ. اس شہزادے نے شہادت پائی. بس اب کوئی نہیں رہا میرے مولا کا. یہاں پر مقتل یہ کہتی ہے کہ اب حسین الوداع کے لیے آئے خیموں میں. اس الوداع میں فجاء الی خیمۃ ولدہ زین العابدین، بیمار کربلا کے خیمے میں آئے، اپنے بیٹے امام زین العابدین کے خیمے میں آئے. کیا دیکھا؟ فرآہ ملقا علی نمط من الادیم. بیمار کربلا ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جناب زینب تیمارداری کر رہی ہیں. جب بیمار کربلا نے دیکھا نا کہ مظلوم کربلا آ رہے ہیں، بابا آ رہے ہیں، فلما نظر الیہ علی بن الحسین اراد النہوض. بیمار کربلا نے اٹھنا چاہا لیکن طاقت نے ساتھ نہ دیا. کہا پھپھی اماں مجھے ذرا سہارا دو نا، مجھے اپنے سینے سے لگا لو، فرزند رسول خدا آ رہے ہیں، میں ان کا احترام بجا لاؤں. قربان جاؤ. جناب زینب نے سہارا دیا. بیمار کربلا پھپھی اماں کے سہارے اٹھ کے بیٹھ گئے. بابا سامنے ہیں، مظلوم کربلا سے بیمار کربلا حال پوچھ رہے ہیں. پوچھا کہ بابا یا بتاؤ ما صنعت اليوم ما هؤلاء المنافقین، بابا یہ منافقین کے ساتھ آپ کی جنگ کا کیا ہوا، کچھ مجھے بھی حال سنائیں. فقال له الحسین علیہ السلام یا ولدی قد استحوذ علیہم الشیطان. میرے لال دشمنوں پر ابلیس غالب آ گیا. فانساہم ذکر اللہ، یا اللہ کو بھول گئے. وقد شب الحرب بیننا وبینہم، میرے لال منافقوں کے درمیان ہمارے درمیان کمال کی جنگ ہو چکی ہے. لعنہم اللہ حتی فاضت الارض بالدم منا ومنہم، کربلا کی خاک ہمارے اور ان کے خون سے سیراب ہو چکی ہے. جب زین العابدین نے یہ سنا پھر ایک سوال کیا. فقال علی السجاد علیہ السلام یا ابتا این ام العباس. بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ اب روایت کہتی ہے فاتنقت زینب، بی بی پیچھے بیٹھی تھی نا سہارا دے کے. زینب نے اب تک زین العابدین کو نہیں بتایا تھا، چھپایا ہوا تھا. مریض ہے، اس کا حال، اس کی روح کہیں پرواز نہ کر جائے. جب جناب زین العابدین نے یہ مشکل سوال بابا سے کیا نا، زینب بےتاب ہو گئی کہ اب حسین کیا کرتے ہیں، کیا بتائیں گے، بیمار کربلا کو کیا جواب دیں گے. لیکن مظلوم کربلا نے بتا دیا.
مظلوم کربلا نے پھر کیا فرمایا؟ فقال یا بنیا ان امک قد قتل، اور میرے لال تیرا چچا عباس بازو کٹا کے شہید ہو چکا ہے. قطعوا یدیہ علی شاط الفرات، میرے لال عباس کے نہر فرات کے کنارے بازو قلم ہو گئے. بس عزادار ہو ایک ایک شہید کربلا کا، بیمار کربلا حال پوچھ رہے ہیں. جب دیکھا نا کہ سب شہید ہو گئے تو آپ اٹھے، کہا پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لے آؤ، میری تلوار لے آؤ. پوچھا مظلوم کربلا میرے لال کیا کرنا ہے؟ فرمایا فرزند رسول خدا کا دفاع کروں گا. سینے سے لگایا میرے مولا نے، میرے لال آپ پر جہاد ساقط ہے، ان عورتوں پر وارث تم ہو، انہیں کوفہ و شام میں آپ نے لے کر جانا ہے. میرے لال آپ نے کربلا کے میدان میں جنگ نہیں لڑنی، آپ کی جنگ کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں ہوگی. میرے لال میرے شیعوں کو میرا سلام دینا. اجرکم اللہ. مظلوم کربلا کا الوداع بہت سخت ہے. الوداع کر رہے ہیں، جناب سکینہ سامنے آئی، پوچھا یا ابتا استسلمت للموت، بابا تو جانا چاہ رہا ہے میدان کربلا میں، تو بھی موت کے سامنے تسلیم ہو گیا. فرمایا بیٹا جس کا کوئی مددگار نہ رہا ہو وہ موت کے سامنے کیسے تسلیم نہ ہو. عرض کرنے لگی بابا پھر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے؟ ردنا الی حرم جدنا، بابا اگر جانا ہے تو پہلے پھر ہمیں نانا رسول خدا کے حرم میں پہنچا دے. لیکن مظلوم کربلا آج یہ کام نہیں کر سکتے. زینب عالیہ بہت مضطرب ہے، حسین سہارا دے رہے ہیں، علی کی بیٹی ہمت کرو، حوصلہ کرو، میرے بعد ان مستورات کو آپ نے سنبھالنا ہے. جب مظلوم کربلا الوداع کر کے خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں نا، تو مقتل کہتی ہے کہ اہل بیت کے بچوں نے حسین کے دامن کو پکڑ لیا، آگے نہیں بڑھنے دیتے. ایک دفعہ حسین نے آواز دی یا زینب، زینب ان بچوں کو سنبھالو. دشمن نے جب دیکھا کہ حسین کو دیر ہو گئی ہے، میدان کربلا میں نہیں آ رہے، ان ظالموں نے خیموں کا رخ کیا، آگے بڑھنے لگے. خیموں پہ تیر بارانی ہونے لگی، کہنے لگے، تانا دینے لگے، حسین آپ عورتوں کا سہارا، بچوں کا سہارا لے رہے ہیں. یہ سن کر میرے مولا نکلے. جب پہلے ذوالجناح پر سوار ہوتے تھے نا، بنی ہاشم کے سارے نوجوان آگے بڑھتے تھے، کوئی لگام پکڑتا تھا، کوئی رکاب پہ ہاتھ رکھتا تھا، کوئی اپنا کندھا آگے بڑھاتا تھا. آج مظلوم کربلا کو ذوالجناح پہ سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. کون آگے بڑھا؟ زینب عالیہ آگے بڑھی. عباس بن کر بی بی نے مظلوم کربلا کو زین ذوالجناح پر سوار کیا. بس مظلوم کربلا میدان کربلا میں اترے، نہر فرات کا کنارہ خالی کیا، اپنا گھوڑا مظلوم کربلا نے نہر فرات میں اتارا. ظالموں نے اب یہ دیکھا نا کہ حسین نہر فرات میں داخل ہوئے ہیں، تو ایک ہیلا سوچا، ایک دھوکہ دیا، ایک جھوٹ بولا. کہا حسین تم پانی پینے کے لیے نہر میں اترے ہو، جبکہ دشمنوں نے خیموں پہ حملہ کر دیا ہے. جب خیام کا نام آیا نا، میرے مولا بڑی جلدی سے آگے بڑھے، ایک حملہ کیا. 800 ملعون کو فی النار والسقر حسین نے ایک حملے میں کیا. لیکن قربان جاؤں، زہرا کا لال اب اتنا پیاسا ہو گیا ہے، اب اتنا تھک گیا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے رکا. ایک ظالم نے کوئی ایسا پتھر مارا کہ مظلوم کربلا کی پیشانی سے خون کا سوتا پھوٹا.
اب مظلوم کربلا نے عزادارو جو زین ذوالجناح پہ ذرا سر جھکایا، ابا کا دامن لیا، یہ خون صاف کرنا چاہا کہ حسین کا سینہ یہ ملعون کے تیر کی زد میں آیا۔ ایک ظالم نے کوئی 3 شعبہ تیر ایسا مارا، اب حسین زین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ عزادار و حرملہ کا تیر کوئی ایسا زور کا تیر تھا، حسین نے پشت سے یہ تیر نکالا۔ اب یہ تیر جب نکلا نا، مظلوم کربلا زین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، تیروں کی آغوش میں آ گیا حسین۔ تیروں کی آغوش میں ہے فرزند زہرا۔ کافی دیر حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، بدن میں تیر اتنے لگے ہوئے تھے کہ تیروں نے اپنی گود میں فرزند زہرا کو لیا ہوا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو کسی میں جرأت نہیں ہے کہ مظلوم کربلا کے قریب آئے، نہیں پتا حسین زندہ ہے، حسین کی روح پرواز کر چکی۔ کسی ظالم نے کہا میں بتاتا ہوں ایک طریقہ جس سے پتہ چل جائے گا۔ کسی ظالم نے آواز دی خیموں کو لوٹ لو۔ عزادارو جب یہ آواز بلند ہوئی نا اور تیروں پہ ایک لاشا تڑپا اور کہا ظالمو اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو ہر بنو، میں ابھی زندہ ہوں، میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ بڑھو۔ اجرکم علی اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بق محمد اہل بیت محمد، ہماری یہ قلیل سے عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ مظلوم کربلا کے صدقے میں عزاداری عزاداران حسین کی حفاظت فرما۔ بار الہ بق محمد اہل بیت محمد، زہراء مرضیہ کو ہمارا شفیع قرار دے۔ 12ویں سرکار کا ظہور جلد فرما، ہمیں اس مولا کے ساتھ خون حسین کا انتقام لیل مالوں میں شامل فرما۔ علماء حق کا مراج اعظام راہبر انقلاب اسلامی ایران کو طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دشمنان اسلام جہاں جہاں ہیں جس لباس میں انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ بق محمد و اہل بیت محمد، مظلومین عالم کو نجات عطا فرما، کشمیر و فلسطین اور یمن کو آزادی عطا فرما۔ بار الہ جمع حاضر نے یہ جو فرش عزا بچھائی ہے، یہ جو فرش عزا سجائی ہے، ان کا یہ تمام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ ربنا تقبل دعاءنا انک انت السمیع الدعاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔